बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई की सियासी हालत पतली से पतली तर होती जा रही है और इस वो पतली हो रही है और खान साहब की जो ज़हनी हालत है वो मोटी होती जा रही है। इस बार बात करेंगे, हत्ता कि उनकी जमात के अहम रहनुमा हैं, सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी कुछ चीज़ों की निशानदेही की है कि इमरान खान डिप्रेशन का शिकार हैं और फिर ये कि बैकडोर राब्ते शाब्ते जो हैं जूनियर सतह पे से ही वो हो रहे हैं नून लीग के साथ। दूसरों फेस सेविंग के लिए खान साहब मिनतरल कर रहे हैं और वो मिनतरले जो हैं वो किस हद तक कामयाब होंगे होंगे या नहीं होंगे, कुछ बातें हम पिछले व्लॉग में कर चुके हैं। इस पर बात करेंगे और फिर यार गंदी मंदी वीडियोज़ जो है ना, ये आ रही हैं एक बारिश की तरह, यानी कोई पता नहीं चल रहा है जनाब उस ये सही है, फेक है, असली है, नकली है। ये कौन है जो ये हरकतें कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की कोशिश जो है वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब जो कि इमरान खान के इशारों पर खेल रही है, उसको महंगी पड़ सकती है, इस पर भी बात करनी है। और राना सनाउल्लाह कैसे उनको चक्कर शक्कर दे रहे हैं, वो जाते हैं एंटी करप्शन की टीमें गिरफ्तार करने के लिए, उनको जनाब के वारंट निकले इन्हें और वो राना साहब फिर आगे से उनके साथ, या इस्लामाबाद पुलिस जो है वो क्या सलूक कर रही है। और लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई की दरखास्तें वगैरह हैं उन पर बात करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट ने गोल गोल घुमा दिया है मुस्लिम लीग नून को। ये किस केस में हो रहा है नून लीग के साथ, लेकिन इससे पहले बात करेंगे जनाब कि थार कोल जो प्रोजेक्ट है उसका ब्लॉक 2 उसका इफ्तिताह कर दिया है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने। वज़ीर आला सिंध वो भी उनके साथ थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी साथ थे, तकरीरें शक्रीरें हुई, बड़ा अच्छा माहौल था, अच्छी खबरें दी गई। और लेकिन एक बुरी खबर भी वज़ीर आज़म ने दी है। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो गैस है ना, लिक्विड गैस, ये बड़ी महंगी हो गई हुई है, हमने दरामद करनी थी, दरामद नहीं कर सके क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, गैस बहुत महंगी हो गई हुई है, तो हम इंतज़ाम नहीं कर सके। इसका मतलब ये है कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स सर्दियों में आ सकते हैं अवाम को, मेरा ये ख्याल है। उन्होंने कहा, लेकिन ज़ाहिर जब वो कह रहे हैं कि जनाब हम मंगवा ही नहीं सके गैस, तो फिर प्रॉब्लम तो पैदा होने हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जनाब उसका इफ्तिताह कर दिया है और फिर वो कहते हैं 10 रुपये यूनिट जो है वो बिजली पड़ेगी, पैदावारी लागत जो बताई गई है वहाँ पे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि 300 साल के लिए ये हमारी जो पावर है उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है ये कोयला जो है। और फिर ये पुराना प्रोजेक्ट है, फिर 2019 में कुछ सिंध हुकूमत और इमरान खान की जो चलाकियाँ चलुकियाँ थी उनकी वजह से प्रोजेक्ट में कोई रुकावटें शिकावटें भी आती रही हैं, गड़बड़ होती रही है। ज़ाहिर है जिसके साथ सी पैक का मामला जुड़ जाए, खान साहब तो उसको सबोताज करने के लिए वो बेचैन ही रहते थे, कोशिश करते रहते थे। वो ना गए, ना ध्यान दिया, ना कुछ किया, सब लपेट लूट के उन्होंने जनाब अपना सी पैक को लपेटना खान साहब की जो ना बज़ाहिर मुझे ये लगता है अवलीन तरजीहात में से उनका था। बहरहाल अब वो दोबारा अच्छा एक और जो बात हुई है वहाँ की, वो मार्च तक वो ज़ाहिर है रेलवे ट्रैक के बगैर तो कोयले की नकलो हरकत नहीं हो सकती, तो वो मार्च तक वो कहते हैं जनाब हम वो जो मतलूबा जो ट्रैक है वो बिछा लेंगे। वज़ीर आज़म ने इसमें मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, साद रफ़ीक तीनों की सलाहियतों का एतराफ़ किया और कहा कि जनाब ये बिछा लेंगे, कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि जो इत्तेहाद और यगानगत के साथ मुल्क की तरक्की के लिए ये पीडीएम की ये जमातें, ख़ासतौर पर जो दोनों बड़ी जमातें आपस में मिलकर काम कर रही हैं, मुझे इससे बड़ी खुशी हो रही है। अगरचे ये मुमकिन नहीं है कि आइंदा अगली हुकूमत भी ये इसी तरह चलाएँ, मखलूत हुकूमतों दोनों की, मुश्किल हो जाता है, सियासी जमातों की अपनी सर्वाइवल होती है। लेकिन ये होना ये चाहिए कि मुल्क के लिए सब इकट्ठे हो जाएँ। अगर हुकूमत की अच्छी पॉलिसियाँ हैं तो उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। अब वहाँ जो बिलावल भुट्टो ने तकरीर की है, बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनाब शहबाज स्पीड की ज़रूरत है, यानी शहबाज स्पीड की तरह हम यहाँ चाहते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी उसी तरह कंप्लीट। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि शहबाज स्पीड जो है
اس کے تحت یہ مارچ والی جو بات ہے یہ ہم اچیو کر لیں گے، یہ ٹارگٹ جو ہمارا۔ بہرحال اللہ کرے کہ جو یہ ہوا ہے، جیسے چل رہا ہے جگانکت کے ساتھ، تو اسی طرح معاملات چلتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ اب آتے ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، وہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کوئی 4 سال پرانا مقدمہ ہے۔ اس میں اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے ورنٹ میرے حاصل کیے ہیں نا، یہ ہیں 2 نمبری کے ذریعے انہوں نے کیے ہیں، کوئی ریکارڈ میں ٹیمپرنگ شیمپرنگ کی ہے، جعل سازی کی ہے، اور میں نے جناب آپ عدالت میں جانا ہے، یہ عدالت کو بھی دھوکہ دیا ان لوگوں نے، تو میں تو نہیں چھڑنے۔ اور رانا ثناء اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ یہ ان کا جو ٹریک ہے ماضی کا، وہ یہی بتاتا ہے کہ نہیں، معافی نہیں۔ اور جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ والے ہیں، جو ڈائریکٹر صاحب پہنچ جاتے ہیں وہاں جا کے، کھابے شابے کھاتے ہیں ہوٹلوں میں، سارا دن پھرتے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب ہم فلاں تھانے میں گئے، فلاں تھانے میں گئے، جناب ساری گل نہیں سن رہے، برانٹ نہیں جڑ ساری ہیلپ نہیں کر رہے فلاں۔ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے جناب جھوٹے جھوٹ 44 ساڑھے کو آئے سی، اسی انہوں دی آمد اور روانگی دونوں ریکارڈ تے موجود نے، لیکن جڑا مطلوبہ ریکارڈ ہے وہ تو دینا سانوں، جڑا ضروری ہے۔ اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ریکارڈ اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے اس میں سے۔ اور پھر وہ عدالت میں گئے دوبارہ جناب کہ جناب وہ دیکھیں آپ نے وارنٹ جاری کیے تھے، وہ آج نہیں، انہوں نے کہا جی میرا کام ہے، نہیں آ رہے تھے توہین دار، انہوں نے کہا میں کو توہین عدالت کی کاروائی کرا جناب وہ خلاف، تھوڑوں بھی آرڈر کیتا جا کے پڑھ لیں، انہیں اشتہاری کرا، ان کیوں اشتہاری قرار دے دیں جناب۔ اچھا وہ چاہتے ہیں نا، کھابے شابے کھاتے ہیں، کھانے چھانے، ٹی اے ڈی اے بھی بناتے ہیں اپنا، تو وہ جہاں رانا صلی اللہ صاحب وہاں جاتے ہی نہیں ہیں۔ جو وارنٹ ہیں ان کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے فیصلہ آباد کا۔ اچھا وہ اسلام آباد میں ڈھونڈتے پھرے، اسلام آباد، او بھائی جی فیصلہ آباد جا کے دیکھ لیں نا، وہ 2 دن تو فیصلہ آباد سی، جو ہفتے والے دن آپ وہاں ڈھونڈتے رہے ہیں، اتوار کو وہاں ڈھونڈتے رہے ہیں، وہ اسلام آباد میں تو تھے ہی نہیں میری اطلاع کے مطابق۔ رانا ثناء اللہ تو پنجاب کی حدود میں تھے، پنجاب میں تھے، اور شاید فیصلہ آباد میں تھے، شاید کیا یقیناً فیصلہ آباد میں تھے یار، لیکن ان کو اتنی وہ پتہ ہونے کے باوجود وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو چاہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ اندر ہو جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ اس کو گیڑا دینے کے لیے، چکر دینے کے لیے کہ بس جناب بڑا لبیا جناب، اسی تو سیکرٹریٹ تھانے بھی گئے ہیں جناب، وہ دفتر بھی چھاپا ماریا، وہ نہیں لب رہا، یہ سارا ہو رہا ہے۔ اب وہ رانا جب آئیں گے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ سارے کام کو یہ 2 نمبریاں کی ہیں انہوں نے، وہ نہیں چلنا نہیں، وہ جو ان کو گرفتاری والا معاملہ ہے وہ چلنا نہیں۔ انہوں نے ضمانت بھی ابھی تک میری اطلاع کے مطابق نہیں، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کیس میں ہے کچھ نہیں، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ضمانت ہی نہ کروائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، یعنی وہ بندہ جہاں پہ ہے، جو ایڈریس ہے وہاں پہنچ ہی نہیں رہے، ادھر ادھر پھر ہی جا رہے ہیں۔ وہ فیصلہ آباد جا کے ایک دفعہ چکر تو لاؤ نا، تو کر دے نوٹس بورڈ تو لاؤ نا، نوٹس تو لاؤ نا جناب تھوڑے فرنٹ نکلے تو فلاں تاریخ میں پیش ہو جاؤ جا کے عدالت۔ یہ کیا ہے ابھی تک انہوں نے، قانونی تقاضا ہے یہ نہیں کیا پورا، چلو مرضی ان کی۔ اور پھر یہ 144 جناب کو نافذ ہوگی ہے، نہیں ہونی چاہیے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اسد عمر صاحب گئے تھے، یہ میں نے گزشتہ سے پیوستہ، یعنی جو پچھلے سے پچھلا میرا ویلاگ تھا اس میں نے یہ پیشگوئی کر دی تھی، 9 اکتوبر کو وہ پبلک ہوا تھا، تو اس میں نے کہا تھا اسد عمر صاحب جو ہے نا ان کو کچھ نہیں ملنا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور ان کی اور ویسا ہی ہوا کہ وہ کو تقریباً نا وہ کہہ لیں آپ اس میں ویڈیو میں 16 منٹ سم تھنگ سیکنڈ پہ یہ بات میں نے کی ہوئی ہے کہ کچھ نہیں لبنا انہوں نے، اور ایف آئی اے والے بھی کچھ نہیں لبنا انہوں نے، سٹیج 2 کوئی نہیں ہونا، وہ نہیں ہوا سٹے بھی۔ اور ایف آئی اے میں کیا نا، ایف آئی اے جو کاروائی کر رہی ہے منی لانڈرنگ والے معاملے میں، ان کو روکیں جناب، انہوں نے نہیں قانون کے مطابق کام کرے، 12 نوٹس جاری کر دینے، پتہ کر لینے کی ہوں کی نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے سٹے نہیں کیا، روکا نہیں، اور یہ 144 والی ختم ہی کر دی۔ اور 144 والی میں انہوں نے کہا جناب تسی یہ معاملہ پارلیمنٹ جا کے اٹھاؤ، ابھی بھی معقول تعداد آپ کے پاس ہے، 22-23 بندے ہیں جو بھی وہاں بیٹھے ہوئے، اگر وہ منحرفین کہتے ہیں لیکن ہیں تو پی ٹی آئی کے نا، ان کے ذریعے ان کو اگر آپ ان کو کہیں چیئرمین صاحب کے جناب یہ ایشو اٹھانا ہے تو وہ اٹھا دیں گے، راجہ ریاض اٹھا دے گا۔ اب نا عدالت جو ہے مشورے زیادہ دے رہی ہے، فیصلے کم ہو رہے ہیں بڑی عدالتوں میں، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہ جو ہے نا مشورے زیادہ دیتے ہیں کہ انج کر لو، کیوں نہیں جانتے تم پارلیمنٹ چل جاؤ، بھائی آپ کے سامنے ایک آئین اور قانون کے مطابق کیس آیا ہے، آپ اس کا فیصلہ کر دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ تھوڑا تو مشورہ منگیا کسی نے، تھوڑا تو فیصلہ منگ دے پہ نے، فیصلہ کر دیں جو بھی ہے۔ ویسے عدالتیں کرتی فیصلے ہی ہیں، وہ ایم آر کیانی صاحب ہوتے تھے تو انہوں نے ایک جگہ کہا کہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی، ہم انصاف نہیں کرتے، ہم صرف فیصلے کرتے ہیں۔
انصاف کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. بہرحال فیصلہ ہی کر دیں نا, مشورہ نہ دیں, میری یہ استدا ہے. اچھا اب آتے ہیں جناب, جو لاہور ہائی کورٹ نے گھمایا ہے نون لیگ کو, آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے ویلاگ بھی کیا تھا. ایشو ہے, ظاہر ہے ایک بڑا ایشو ہے, آئینی معاملہ ہے. یہ جب 29 جولائی کو الیکشن ہوتا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا, سبطین خان صاحب جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, قرار دے دی جاتے ہیں کامیاب. اور وہ جو خفیہ آئین کے تحت خفیہ ووٹنگ ہونی ہوتی ہے اس کی, تو جو کاؤنٹر فالز تھے ان پہ سیریل نمبر ہوتا ہے, لیکن یہاں جو بیلٹ پیپر تھے ان پہ بھی سیریل نمبر لکھا ہوا تھا. مثلا سیریل نمبر 333 جو ہے وہ کاؤنٹر فال پہ بھی ہے, اس پہ بھی ہے. اور کاؤنٹر فال پہ جو آپ نے سائن سون لینے ہوتے ہیں, نام لینا ہوتا ہے کس کا ہے, اگر 333 والا کاؤنٹر فال چیک کریں, پتہ کریں کہ وہ جناب رانا افضل صاحب کا, آپ کہہ لیں کہ وہ ووٹ ہے, اور وہ جب نکالیں گے چیک کریں گے 333 کو تو پتہ چل جائے گا نا رانا افضل صاحب نے کس کو ووٹ دیا ہے. انہوں نے اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی ان میں کہ عوام اپنے لوگوں کو, ووٹرز کو, ایم پی ایز کو بتا دیا تھا پی ٹی آئی والوں نے, اسی پڑھ لینا جی تسی کہتا سی کم پا دیتا جی. ان کو بعد میں پتہ چلا, انہوں نے کہا جناب یہ غیر آئینی ہے. اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے, یہ سینٹ میں الیکشن والے معاملے میں سپریم کورٹ جا کے کہتے رہے ہیں کہ جناب اوپن کر دیں, وہ نہیں ہو سکا تھا یہاں بھی. لیکن انہوں نے یہ کہا تھا جناب کوئی بھی سیکریسی جو ہوتی ہے دائمی نہیں ہوتی, اس طرح کی آبزرویشن وغیرہ دے دی تھی, شاید اس سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے یہ حرکت کی کہ جناب بعد میں چلو کسی وقت یہ دائمی تھوڑا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے, لیکن وہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ خفیہ صدر اور اپنے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو الیکشن ہے وہ سارے خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہونے ہوتے ہیں. اچھا اس کو چیلنج کیا, جو الیکشن تھا اس چیز کو لے کے گئے رانا مشہود وغیرہ نون لیگ والے کہ جناب یہ الیکشن غلط ہے, یہ آئین کی واضح خلاف ورزی ہوئی ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے بظاہر کہ جناب وہ دیکھیں کمیشن کے ذریعے جیسے بھی ہے ریکارڈ منگوا کے ایک نظر دیکھ لیں اس کو, اگر واقعتاً بیلٹ پیپرز پہ بھی لگے ہوئے ہیں سیریل نمبر تو وہ نل اینڈ وائٹ قرار دیا جا سکتا, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ سیدھا وہ پھر علیحدہ چیزیں ہیں کہ نا پارلیمنٹ میں یہ ہو گیا, پارلیمنٹ میں وہ ہو گیا, کہ اب عدالت کو اختیار ہے یا نہیں ہے. بہت ساری ججمنٹس ہیں ایسی کہ اختیار ہے بھائی جی, ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر اختیار نہیں تھا پھر وہ سینٹ والے معاملے میں کیوں لے کے بیٹھی رہی ہے سپریم کورٹ. اچھا وہ جناب 18 اگست کو فائل ہوتی ہے, درخواست دائر ہوتی ہے ارجنٹ کیس کے طور پہ, اور ارجنٹ کیس کا یہ ہے کہ آج دائر ہوئی ہے, دوسرے دن اس نے کسی نہ کسی بینچ میں سماعت کے لیے پیش ہونا ہوتا ہے. وہ جناب پڑی رہی, اگست پورا گزر گیا, سپتمبر بھی پورا گزر گیا, ارجنٹ کیس کی باری ہی نہیں آ رہی. وہ چھٹیوں کا معاملہ ہو جاتا ہے, جناب چھٹیاں آ گئی ہیں اب نہیں ہو سکتا, فلانا ہو گیا, یہ ارجنسی نہیں ہے, یہ ارجنٹ کیسوں میں نہیں آتا اس وقت کی بات چھٹیوں میں. تو وہ پڑا رہا جناب. پھر جناب وہ 3 اکتوبر کو آ کے لگ جاتی ہے درخواست, اور لگتی ہے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے ڈویژن بینچ میں درخواست آ کے لگ جاتی ہے. تو وہاں جناب وہ بینچ کہتا ہے کہ یار یہ تو ہمارا تو فوجداری بینچ ہے, ہم تو یہ کوئی منشیات یہ وہ ادھر ادھر کے جو مقدمات ہیں ان کو اپیلیں وغیرہ سنتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس کیسے, یہ تو آئینی معاملہ ہے. بہرحال انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ کیس کی سماعت سے معذرت کر دی, اور یہ 10 اکتوبر کے لیے سفارش کر دی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, مسٹر جسٹس محمد میر بھٹی صاحب کو, کہ جناب اس کو کسی اور بینچ کو بھیج دیا جائے. اور پھر 10 اکتوبر کو یعنی آج جب میں ویلاگ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے ویلاگ میرا 12 بجے کے بعد اپلوڈ ہو, لیکن 10 اکتوبر کو یہ جا کے لگ جاتی ہے درخواست جناب مسٹر جسٹس فیصل زمان خان صاحب اور مسٹر جسٹس مسعود عابد نقوی صاحب کی عدالت میں. آج پھر یہی ہوتا ہے, وہ بھی ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ اس کیس کی سماعت سے معذوری ظاہر کر دیتے ہیں. پتہ نہیں اب کیا کہہ رہے ہوں گے جناب, ذاتی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کیا نہیں ہے. رانا مشہود لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری رہے ہیں جناب, ہمارا بڑا تعلق تھا, ہم اس وقت الیکشن میں ہم نے ووٹ دیا تھا, چلو جی ہم نے نہیں سننی. ایسے تو پھر یہ اس کیس کی باری نہیں آئی تھی. مریم والے کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, جب وہ اپریل میں عمرہ پر جانے کے لیے انہوں نے درخواست دی تھی, پہلے ایک بینچ میں لگی, اس نے انکار کر دیا, پھر دوسرے بینچ میں لگی,
उसने इनकार कर दिया, फिर तीसरे में लगी, उसने इनकार, फिर चौथे में गई, उन्होंने कहा मेरी दरख्वास्त वापस करो, मैं नहीं सुननी। इसमें भी यही हो रहा है, यानी अर्जेंट केस है। और दूसरी तरफ शेख राणा मसूद वगैरह को 5-7 MPs जो है, इनका दाखिला बंद किया हुआ है स्पीकर ने, और अजलास मुसलसल जारी है। अजलास खत्म होगा तो उनका वो जो मामला है वो दोबारा टेकअप होगा ना, कि जितने अजलासों के लिए पाबंदी है, फिर ही वो गिनती पूरी होगी ना। अब उनको पक्का पक्का बाहर निकाला हुआ, वो बेचारे बाहर फिर रहे हैं। तो ये सारा मामला है, ये हो रहा है। ये यानी मैं कह रहा हूँ उसको ऐसे घुमाया है नून लीग को, नून गुन्ना बना दिया नून का उन्होंने। यानी एक बेंच दूसरा बेंच है, फिर तीसरे में जाएगा, तीसरे में पता नहीं क्या होता है, फिर चौथे में जाएगा, फिर पता नहीं क्या होता है। अच्छा, अब बातें हैं गंदी मंदी जो फिल्में हैं, ऑडियोज वीडियोज, और किसी ने जनाब वो लगाई हुई थी कि जनाब सनी लियोन के साथ फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, आवाज़ नहीं है, लेकिन वो आवाज़ भी वो कहता है हैकर जो है, नाम नहाद हैकर, कि मैं जनाब वो भी अगर ज़रूरत पड़ी तो जनाब अपलोड कर दूंगा, ये है वो है। ये मुश्किल होता है व्हाट्सएप पे ऐसे, ये फेक किस्म का जो मामला है, ये पता चल जाता है कि जनाब फेक है, ये नहीं है। जो मारी ने वो मुझे तो वो बहरहाल जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, वो कहते हैं यार इस तरह नहीं होंदा, जिमें वो हैकर ने चलाती जनाब फवाद चौधरी और वो गपशप हो रही है और पता नहीं की हो रहा, गिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। और वो हैकर साहब जो हैं वो सारी वीडियोज़ जो ऑडियोज़ जो हैं वो इन्हीं की निकाल रहे हैं, इमरान खान और PTI के लोगों की, ये वो। और फिर एक कंवल शोज़ब साहबा की और अली नवाज़ अवान मुबैना तौर पे एक जो है वो गंदी मंदी नाजेबा अखलाक बाख्ता किस्म की वीडियो जो है वो भी मार्केट में है। तो वो मैंने अपने जो जानने वाले लोग हैं, जो समझते हैं इस मामले को, टेक्नोलॉजी को, तो वो बात की, बल्कि एक सहाफ़ी जो हैं उनका जो नीले टिक वाला अकाउंट है, तो वो ज़ाहिर है फिर सीनियर ही होंगे, तो उन्होंने कहा लै सारी उम्र यही काम ही किया, सारी उम्र सर तो ज़्यादा है ना वीडियोज़ को कौन जानता, चेक करवाओ। वो मैंने कही तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा फेक है, कि ये जो वीडियो है ना, एक तो उसकी शक्ल बस मुमासलत हो सकती है, मुशाबत हो सकती है, वो बिला वजह नहीं करना चाहिए ऐसे, ये ज़्यादती है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, कौन करवा रहे हैं? इमरान खान साहब ने भी आज रावलपिंडी में जब वो हल्फ ले रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चला है कि सुनने में आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की एक और ऑडियो लीक होने वाली है। पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मरियम नवाज़ की एक अपने अब्बा जी के साथ गुफ्तगू है वो लीक होने वाली है, जिसमें वो कह रही हैं कि जनाब हमें यकीन दिलाया है इलेक्शन कमीशन ने कि ये इसको नहल कर देंगे तोशाखाना केस में, इस तरह की। ये पहले मैदान फ़ज़ा बनाते हैं ना खान साहब अपने खिलाफ। और ये जो कंवल शोज़ब वाला मामला है, उनका जो एक उन्होंने एक पिन किया हुआ है 3 सितंबर का ना एक ट्वीट है, उन्होंने पिन किया सबसे ऊपर, यूं ही उनका अकाउंट खोलेंगे आप सबसे ऊपर आ जाएगा। वो कहते हैं जनाब सिम दुबई की है और धमकी लोकल है, और वो कहते हैं डीप फेक वीडियो बनाई है जैसे शहबाज गिल की, और इसी तरह की वो मुझे धमकियाँ चमके मिली जा रही हैं, फाशिस्ट रजीम फलां और टिमकड़ा और ये और वो जो भी है, और मैं ऐसे गिलासों से डरने वाली नहीं। नीचे उन्होंने स्क्रीन शॉट को शेयर किए हुए हैं जनाब, वो बंदा है वो कह रहा है कि जनाब आपकी एक वीडियो है, किसी ने पता नहीं किसने किया, हमने ढूंढी है, हमारा $50,000 जो है वो खर्चा आ गया है, वो दे दें आप, और इस तरह की वो सारी है। और वो कहती हैं कि चलो दौड़ो, ये सारा इससे ये क्यों ये इन्होंने इसकी ज़रूरत पेश आई कि जनाब आप कर दें, चलो ठीक है, उन्होंने हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे कर दिया। अब मेरी एक बात हुई है जो रिटायर्ड जो इन्वेस्टिगेशन को समझने वाले एक बड़े साबिक़ पुलिस अफसर से, उनका जनाब बात चोरों का ये तरीक़ा वारदात होता है, वो कुछ ऐसे ताने बाने बुनते हैं कि कल को अगर चोरी हो जाती है तो वो पहले से ही ऐसी तैयारी करके बैठ जाते हैं कि उनकी तरफ किसी का ध्यान ना जाए। अब ये जो हो रहा है, जो अभी मैंने अर्ज़ किया और फवाद चौधरी वाला जिक्र किया मैंने, फेक, और फिर ये इन्होंने इमरान खान ने खुद मियां नवाज शरीफ की एक अपने जलसे में वीडियो दिखाई जो फेक थी, उन्होंने खुद बनाया कि जनाब ऐसे फेक बन के देखें जी, अपने आप को चोर कह रहे हैं, अपने आप को पता नहीं क्या कह रहे हैं। और फिर शीरी मज़ारी ने एक ऑडियो जो है वो की राना सनाउल्लाह साहब की, वो इमरान खान को बुरा भला कह रहे थे किसी जगह पे, तो उन्होंने इमरान खान जहाँ जहाँ था वहाँ शहबाज शरीफ करके वो सारी उन्होंने कहा जनाब ये, यानी वो बता रहे हैं कि ये फेक हैं सारी चीज़ें।
اس طرح کے عوام میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کل کو جب اصل چیز آئے، یعنی اتنا غبار، جب مٹی اتنی اڑا دی جائے، نظر ہی نہ آئے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ جناب یہ فیک ہے، یہ بھی فیک ہے، یہ بھی فیک ہے، یہ بھی فیک ہوگی، شک، یعنی اس کا وہ امپیکٹ، وہ اثر وہ نہ ہو، تو پھر جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے تو پھر وہی لوگ ہوں گے جو پی ٹی آئی والے، جو ان کے اپنے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، یا خود یہ لوگ ہیں، یہ سارے بڑے ماہر ہیں یہ سارے اس کام میں، تو وہ ہو سکتا ہے یہ خود ہی ایسی آڈیو ویڈیوز جو بھی ہے، کیونکہ وہ تو صاف پتہ چل جاتا ہے نا یہ فیک ہے، تو وہ کہیں گے دیکھیں وہ یہ بھی فیک تھی، یہ بھی فیک تھی، اب ڈیپ فیک آ گئی ہے جناب، زیادہ بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ بنا دی ہے جو خان صاحب کی ویڈیو ہے نا یہ، اور یہ جو سوئمنگ پول کا پانی ہے دیکھیں اس کا رنگ پورا نیلا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مٹیالہ سا ہے، تو یہ سوئمنگ پول میں ایسا پانی کیسے آ سکتا ہے؟ اس طرح کی باتیں سوئمنگ پول والی گلا گلا بھی ہوں نا پھر ساریاں، اور پھر فون ہیک کرنے والے جو ہیکر ہیں، جو معاملہ ہے اس میں 2 بندے کہتے ہیں پکڑے گئے ہیں، اطلاعات ایسی ہیں، اور ایک کو راول پنڈی میں کسی تعلیمی ادارے کا بندہ ہے، اور دوسرا کوئی وسطی پنجاب کا ہے، نام کیا ابھی پتہ نہیں چلے، کیونکہ وہ ایف آئی اے وغیرہ جو وہ والی ٹیم ہے اس نے وہ ابھی تک ان کی گرفتاری شداری نہیں ڈالی، وہ تو چلے گئے، اور وہ معاملہ پھر جانا ہے، جڑنا ہے جا کے انہی کے ساتھ جن کا ذکر کر رہا ہوں کہ جناب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا گند چھال دیں کہ پتہ نہیں چلے کہ جناب اس میں سے اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، یہ ساری واردات مجھے تو لگ رہی ہے۔ اور پھر خان صاحب نے وہاں جو اعلان فرمایا جناب 25 ستمبر ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੇਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੁਣ मैंने पता नहीं की कर देना, ਹੁਣ मैं तबाही ले आ देनी है, وہ خان صاحب جو باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہاں علاقہ وہ کن کا ہے جہاں حلف وغیرہ ہو رہے ہیں، علاقہ ہے وہ شیخ رشید صاحب کا۔ بہرحال وہ عمران خان سیاسی طور پہ نا ان کا گراف تقریباً 0 کو چھونے لگ گیا، اوپر سے 100 سے واپس آیا ہے، اگر ٹوٹل نکات آپ سمجھیں نا 150 ہے تو 100 تک ان کا گراف گیا ہے خان صاحب کا، اور اب 0 کو تقریباً وہ ٹچ کر رہا ہے۔ سائفر والے پہ اتنے گندے ہوئے ہیں، اور بڑے ٹائم پہ اور بر وقت گیم کی ہے، جس نے بھی کی ہے سائفر والا جو ایشو ہے ختم کرنے کے لیے، کس نے کی ہوگی؟ یہاں آج جلسے کرتے پھرے تو اسی علاقے سے کہیں سے ہوا ہوگا معاملہ، اور کہاں سے آنا ہے یہ؟ وہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جب یہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے والا تو اس سے پہلے راولپنڈی میں جو اجلاس ہونے کا جناب ہیکر شیکر جو ہے وہ اس کو ہم روک لیں گے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں آنے دیں گے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں، تو یہ والا سائفر والی ہوا نکالی انہوں نے خان صاحب کی، پہلے ان کو جھوٹ بولنے دیا، پکا کیا کل کو مکر نہ جائے، پھر انہوں نے وہ آڈیو لیک کی کہ جناب سن لو۔ اور آج جو صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب، وہ آسمان شرازی سے انہوں نے جو بات کی، انٹرویو دی ہے، اس میں انہوں نے کہا جناب میں تو قائل ہوں اس بات کا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اس بات کا میں قائل ہوں کہ وہ سازش والا معاملہ اس کا میں قائل نہیں ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سازش ہے، لیکن انکوائری ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تو اس وقت خان صاحب ڈپریشن میں تھے، بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے، اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں کبھی بھی ان کو یہ نہ کرنے دیتا، انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں، خان صاحب نے کشتیاں جلا کے، یعنی اپنے ہاتھ باٹ لے بھی تسی کہہ سکتے ہو پنجابی چ، سیدھی سیدھی گل کریے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جناب بیک ڈور جو ہے نا رابطے شابطے، جیسے بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے، اسی طرح کے بیک ڈور رابطے شابطے پی ٹی اے والوں کے اوپر والے نہیں، نچلی سطح پہ وہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے، یہ خان کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سر خان صاحب کی جو انہوں نے ذہنی حالت ہے اس وقت، اور اب اس وقت جو ڈپریشن تھا، جس حد تک دل برداشتہ تھے اس سے زیادہ دل برداشت تھا، کیونکہ اس کے بعد تو کئی چوٹیں لگی ہیں خان صاحب کے دل کو، ان کو امید تھی کہ کچھ لوگ سنبھال لیں گے، کوئی پشاور سے کمک پہنچ جائے گی، پھر بعد میں جو امیدیں لگا کے بیٹھیں گے ملتان کے آگے سے تھوڑی سی کہیں سے کمک آ جائے گی، وہ ہر جگہ پھر رابطے شابطے، پھر ملاقاتوں کی باتیں کہ 2 ملاقاتیں شاید ہو گئی ہیں، وہاں بھی انہوں نے ایک کہتے کچھ نہیں دیا، بلکہ آئینہ دکھایا کہ خان صاحب تھوڑی کہڑی گل تے یقین کریے، تسی تے کسی جگہ تے کھڑے ہی نہیں ہوندے، وہ جو میرا وہ یہ اس نے کہا چھوٹا جی کہ وہ خان صاحب آپ ہر طرف سے مایوس ہیں، اور ان سے وہ جو کہتے ہیں میں نے یہ کر دینا وہ کر دینا، وہ ہونا نہیں۔ سب سے بڑا صوبہ جو پنجاب ہے جہاں سے انہیں کوئی مل سکتی تھی عوامی حمایت، وہ
اب ملنے والے، کیونکہ وہ حکومت جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کرنے والی. مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ادھر ہی جانا ہے، پرویز الہی نے، جدھر انہوں نے کہنا ہے، جہاں یہ راولپنڈی والوں نے. تو یہ جناب خان صاحب آپ، اور پھر دوسرا صدر صاحب نے یہی کہا کہ جناب وہ میرے پاس جو ایڈوائس آئے گی میں نے تو اس کے مطابق کرنا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مشورہ کر لیں تو اچھا ہوتا ہے، مشورے میں برکت ہوتی ہے. اسلامی ٹچ تو دینا ہوتا ہے نا انہوں نے. تو وہ، لیکن وہ انہوں نے کہا مشورہ کرنا ہے، اور اس سے مشورہ کرنا ہے عمران خان سے. وہ ظاہر ہے وقت پر وہ اس کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا. جو بھی معاملہ ہونا ہے، وہ خان صاحب کو کہیں سے گھاس نہیں پڑ رہی. یہ کھانا چاہتے ہیں، چرنا چاہتے ہیں گھاس، لیکن وہ نہیں دے رہے خان صاحب کو. اور خان صاحب کی جو میں نے کہا نا سیاسی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے، تو ذہنی حالت بھی پتلی ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ ان کے اپنی پارٹی کے یار کہہ رہے ہیں بندے، جو ان کے صدر ہیں، پاکستان کے جو صدر ہیں اب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان اس وقت ڈپریشن میں تھا، دل برداشتہ ہو کے اس نے یہ کشتیاں جلائیں، استعفے دیے. تو یہ ساری صورتحال سے آپ دیکھ لیں مستقبل میں عمران خان کا کردار کتنا کرایا گیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے بھی لاکھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.